نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، لاسٹ کلاس میں ہم نے حروف مدہ کمپلیٹ کر لیے تھے الحمدللہ۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ہم نے 3 مدہ پڑھے ہیں اور تینوں کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بارے میں جانیں گے۔ لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پر آپ کو تختی نمبر مینشن نہیں کیا گیا ہے الگ سے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے لیے کوئی تختی نمبر ہے الگ سے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ حروف مدہ ہی کا ایک حصہ ہے، حروف مدہ کی تختی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی آپ کا جو حروف مدہ ہے تختی نمبر 4، اس میں آپ کو 6 سب پارٹس دیے ہوئے ہیں۔ ایک پارٹ آپ کا الف مدہ تھا، پھر اس کے بعد دوسرا یا مدہ، تیسرا واو مدہ، اس کے بعد آپ کا کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ 6 سبق آپ کو ہیں۔ تو یہ آپ کے جو سب پارٹس ہیں 6، ان میں سے ہم 3 پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم کھڑا زبر کے بارے میں جانیں گے اور کھڑی زیر، پھر الٹا پیش۔ تو آج کی کلاس میں ہم صرف کھڑا زبر کی مشق کو اور اس کے سبق کو سمجھیں گے۔ کیوں یہاں پر آپ کو الگ سے تختی نمبر کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ سمجھیں گے، آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ جو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہوتا ہے وہ حروف مدہ ہی کی طرح پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس وہ ان کی شکل چینج ہو گئی ہے۔ تینوں حروف مدہ جو ہوتے ہیں نا، جتنا وہ کھنچتے ہیں، جس طرح سے پڑھے جاتے ہیں، سیم اسی طرح الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ بھی پڑھے جائیں گے اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش بھی پڑھے جائیں گے۔ لیکن کیا فرق ہوگا؟ بس دکھنے میں تھوڑا ان کی شکل چینج ہوگی، باقی رول وہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلا تاخیر۔ تو دیکھیں یہاں پر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان تینوں کے لیے بھی کوئی الگ سے رول نہیں ہے، تینوں کو ہم 2 حرکات کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے جیسے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو اس طرح یاد کر سکتے ہیں، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے، ٹھیک ہے؟ الف مدہ کی طرح کھینچا جائے گا 2 حرکات کے برابر۔ جیسے با کھڑا زبر با، کس کے برابر ہے؟ با الف زبر با، کچھ بھی فرق نہیں ہے، آواز بھی سیم ہوگی، کھینچا بھی سیم جائے گا، اور جو بھی اس کے مخارج اور صفات ہیں وہ بھی سیم رہیں گے، بس آپ کو شکل الگ دکھے گی۔ یعنی ایک جگہ پر آپ کو بڑا کھڑا زبر دکھ سکتا ہے تو بھی آپ 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، اور یا پھر آپ کو با پر الف مدہ دکھ سکتا ہے یا کسی بھی حرف پر الف مدہ دکھ سکتا ہے، تب بھی آپ 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب آپ کو سبق کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، پھر آپ بتائیں گے کھڑا زبر، ٹھیک ہے، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، یعنی 2 حرکات کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، جیسے با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اپنا سبق، دھیان سے سنتے جائیے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا، ثا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ظا، عا، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، آ، یا۔ اس کے بعد اس کی مشق میں بھی آپ دھیان سے دیکھیں گے کہ آپ آواز تو الف مدہ کی طرح ہی نکالیں گے، بس آپ کو لکھا ہوا تھوڑا ڈیفرنٹ ملے گا، یعنی آپ کو کھڑا زبر کے ساتھ ملے گا کہیں کہیں پر۔ تو دیکھیں یہاں پہلے کلمے میں لکھا ہے حمزہ کھڑا زبر آ، تو اس کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ 2 حرکات کے برابر۔ حمزہ پر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ دال پر حرکت اس کو جلدی پڑھیں گے، میم پر حرکت اس کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ آدم، آدم، آدم۔ اگلا کلمہ ہے آمنا، حمزہ پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے، میم پر حرکت جلدی پڑھیں گے، نون پر حرکت اس کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ آمنا، صرف حمزہ پر کھڑا زبر ہے اس لیے صرف اس کو ہم 2 حرکات کھینچیں گے الف مدہ کے جیسے۔ آمنا، آمنا، مالکی، مالکی۔
میم پر کھڑا زبر ہے، اسے ہم الف مدہ کے جیسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. لام پر حرکت جلدی پڑھیں گے، کاف پر حرکت جلدی پڑھیں گے. مالکی، مالکی. حمزہ پر حرکت جلدی پڑھیں گے، با پر بھی حرکت ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. ابا، واو پر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم الف مدہ کے جیسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. ابوا، ہا پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. ابواہو، ابواہو. آپ اس میں بالکل بھی نہیں کھینچیں گے حمزہ اور با کو، نہ ہی ہا کو. یعنی آپ آ با ہا ہو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ جلدی پڑھیں گے الف با، حمزہ با اور ہا کو. ابواہو، ابواہو. سماواتی، سماواتی. سین پر حرکت جلدی پڑھیں گے. میم پر کھڑا زبر ہے، تو آپ بتائیے کس طرح ہم اس کو سمجھائیں گے. میم پر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم الف مدہ کے جیسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. واؤ پر بھی کھڑا زبر ہے، اسے بھی ہم الف مدہ کے جیسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. تا پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. سماواتی. اب آپ اس میں سے سماواتی نہیں پڑھیں گے کیونکہ میم پر کھڑا زبر ہے نا، تو اس کو بھی کھینچیں گے اور واؤ کو بھی. سماواتی، سماواتی. غاوین، غاوین. غین پر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم الف مدہ کے جیسے 2 حرکات کھینچ کر پر پڑھیں گے. واؤ پر یا مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکات کھینچیں گے. نون پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. غاوین، غاوین. یا صالح، یا صالح. اس میں آپ کو دھیان دینا ہے، یا کو ہم باریک پڑھیں گے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے. لیکن صاد کو ہم پر پڑھیں گے اور اس کو بھی 2 حرکات کھینچیں گے کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے. لام پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے اور ہا کو جلدی پڑھیں گے. حرکت ہا پر بھی اور ہا کو حلق سے ادا کریں گے. یا صالح. دیکھیے یا پر آپ دھیان دے رہے ہوں گے، آپ کے ہونٹ پھیلے ہوئے ہوں گے. یا. صاد پر آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں گے. یا صالح. لام پر اور ہا پر پھر سے باریک ہو جائے گی آواز. یا صالح، یا صالح. الہنا، الہنا. حمزہ پر حرکت جلدی پڑھیں گے. لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم الف مدہ کے جیسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. ہا پر پیش کی حرکت جلدی پڑھیں گے اور نون پر الف مدہ ہے، اسے 2 حرکات کھینچیں گے. الہنا، الہنا. اس کی لاسٹ لائن ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہا پر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم الف مدہ کے جیسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. ہا. زال پر الف مدہ ہے، اسے ہم 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. ہاذا، ہاذا. زال کے مخرج کو نرمی سے ادا کرنا ہے. اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے آپ کی زبان کی نوک لگے گی اور آپ کی زبان کی نوک تھوڑی باہر آ جائے گی. ہاذا، ہاذا. کتاب، کتاب. کاف پر حرکت جلدی پڑھیں گے. تا پر کھڑا زبر ہے، اسے الف مدہ کے جیسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. با پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے اور تینوں کو باریک پڑھیں گے. کتاب، کتاب. رسالاتی. را پر زیر کی حرکت ہے، اس لیے باریک پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے. سین پر کھڑا زبر ہے، اس کو الف مدہ کے جیسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. لام پر بھی کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ہم الف مدہ کے جیسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. تا پر حرکت ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے. رسالاتی، رسالاتی، رسالاتی. ذالک، ذالک. آپ کو ذال کے مخرج کو کبھی بھی نہیں بھولنا ہوتا ہے. ذال کا مخرج بہت دھیان دینے کی چیز ہے کیونکہ اس میں اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں. ذالی کا نہیں پڑھیں گے، آپ پہلے سے جو بھی پڑھتے آ رہے ہوں، لیکن اب آپ جان گئے ہیں ذال کے مخرج کو، تو آپ اس کو نرمی سے ادا کریں گے اور اس کا مخرج دھیان رکھیں گے. ذال پر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم الف مدہ کے جیسے 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. ذا. لام پر حرکت جلدی پڑھیں گے. ذالی. کاف پر حرکت اس کو بھی جلدی پڑھیں گے. ذالک. چلیے ایک بار ہم اس کو مشق کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ریوائز کیجئے. آدم، آمن، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوین، یا صالح، یا صالح. الہنا، ھذا کتاب، رسالاتی، ذالک. چلیے یہاں تک ہمارا کھڑا زبر کا سبق کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اب آپ کو تمام پیچھے کے رولز بھی یاد رکھنے ہیں، آپ کو صفات اور مخرج بھی یاد رکھنے ہیں.
آپ کو حرکت کا، حروف مدہ کا، کھڑا زبر کا، کھڑی زیر، کھڑی الٹی پیش کا، ان سب کا دھیان رکھتے ہوئے اب آپ کو پڑھنا ہے. آپ کے رولز بڑھتے جا رہے ہیں، میں پھر سے ایک بار آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ پیچھے کا کچھ بھی نہیں بھولیں گے، اس کو یاد رکھتے ہوئے آگے کی چیزیں یاد کرتے جائیں گے، تبھی آپ اچھے سے پڑھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے، ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.